بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان گنت حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے حد و بے حساب درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر۔ پروگرام دانش کے ساتھ وسیم فیضی حاضر خدمت ہے۔ رجب المرجب کے اس مبارک مہینے میں ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنے پچھلے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے۔ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمایاں معجزات میں ایک معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی شب معراج اپنا مہمان بناتے ہیں، اور نہ صرف کہ اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں اور حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہوتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کائنات کی اہم چیزوں سے بھی متعارف کراتے ہیں، اور وہ جگہیں دکھلائی جاتی ہیں، وہ مقامات دکھلائے جاتے ہیں جہاں کسی اور فرد کا ابھی تک گزر بھی نہیں ہوا ہوتا۔ میرے آقا نے معراج کی رات انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، ان سے گفتگو فرمائی، کلام کیا، سماوی کائنات کا مشاہدہ کیا، جنت و دوزخ کو دیکھا، اور بھی بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ اور خاص بات جو آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گا معراج کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر معراج ایک حوالے سے ہمارے سماجی مسائل کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے، اور بہت سے ایسے گناہ جن کا ارتکاب ہم کرتے ہیں ان پر بھی روشنی ڈالتا ہے، اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ ایسا کام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے سزا دیتے ہیں۔ تو آپ نے جہاں جنت کا مشاہدہ فرمایا، جنت کی نعمتوں کو آپ نے دیکھا، وہاں آپ نے جہنم کو بھی دیکھا، اور وہاں آپ نے عذاب کو بھی دیکھا۔ جہنم میں عذاب ہوگا، اس کا تعلق مستقبل سے ہے، مگر پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص وہ ساری چیزیں دکھلا رہے ہیں۔ اور اس بات پر، اس موضوع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات تھے ان کے بارے میں نہ صرف مشاہدہ کرایا بلکہ آگاہی بھی دی۔ اس موضوع پر بعد میں انشاءاللہ کسی اور دن گفتگو بھی کریں گے، لیکن آج میں ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان میں وارد ہوئی ہیں۔ مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہاں پر دو طرح کے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ ایک دسترخوان جس پر بڑا نفیس قسم کا بھنا ہوا گوشت تھا، روسٹ کیا ہوا، وہ موجود ہوتا ہے، اور ایک اور دسترخوان جس پر بدبودار گلا سڑا ہوا گوشت وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ نفیس اور بھنے ہوئے خوشبودار مہک والے اس گوشت کو چھوڑ کر وہ گلے سڑے بدبودار گوشت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اور اسے وہ کھا رہے ہیں۔ جبریل میرے ہمراہ ہوتے ہیں، میں نے جبریل امین سے پوچھا
جبریل ذرا یہ تو بتلاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حلال و حرام دونوں ہوتا ہے، مگر یہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف لپکتے ہیں۔ تو دنیا میں یہ چونکہ حرام کھایا کرتے تھے تو آج بطور سزا انہیں جو ہے، بطور عذاب انہیں جو ہے نا یہاں جو بدبودار گلا سڑا گوشت ہے یہ اس کی طرف انہیں بھیجا جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں پھر تھوڑا سا اور آگے چلا تو میں نے پھر کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ جو ہیں وہ اونٹ کی طرح ہیں، یعنی لٹکے ہوئے ہیں، اور ملائکہ کو دیکھا، جہنم میں عذاب دینے والے فرشتوں کو میں نے دیکھا۔ تو کیا دیکھا کہ وہ جو ہے نا ان کے منہ کو پھاڑ کر، منہ کو کھول کھول کر اس میں وہ جو بدبودار گلا سڑا گوشت ہے وہ اس کے لقمے اس کے اندر ڈال رہے ہیں، اور وہ لوگ کھانا نہیں چاہ رہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، بڑی عاجزانہ انداز میں جو ہے نا معافی وہاں طلب کر رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین جو ہے نا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور عذاب کے جو ہے آج جو ہے ان لوگوں کو اس طرح سے زبردستی وہ گوشت گلا سڑا ہوا انہیں کھلایا جا رہا ہے۔ اور جبریل کہتے ہیں کہ جو دنیا میں یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں تو گویا وہ اپنے پیٹ میں جو ہے نا جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے چلا تو میں نے کچھ خواتین کو دیکھا کہ وہ اوندے منہ لٹکی ہوئی ہیں، عذاب کی کیفیت میں ہیں، تکلیف کی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی زناکار خواتین ہیں جو برائی کرتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا اور آگے بڑھا، میں نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق ان کے پیٹ، ان کی توند اس طرح سے ابھری ہوئی ہے جس طرح گھڑا ہوتا ہے، گھڑے کی مانند، اور ان کو فرعون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ فرعون، اس دور کے جانور جو تھے وہ جو ہے نا ان کو روند رہے تھے، روندتے جا رہے تھے۔ تو میں نے ان فرعونی جانوروں کو انہیں روندتے دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، سود سے باز نہیں آتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کو جو ہے نا یہاں سزا دی جا رہی ہے، ان کے پیٹ یہاں پھاڑے جا رہے ہیں، اور یہ سود کی وجہ سے یہ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور انہیں یہ جانور، فرعونی جانور انہیں روند رہے ہیں۔ میرے آقا تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ فرشتے ان کے پہلو سے گوشت کو کاٹ کاٹ کر، یعنی ان کے جسم سے گوشت کے ٹکڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں زبردستی کھلا رہے تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی عیب جوئی کیا کرتے تھے، یہ عیب جو قسم کے لوگ ہیں، یہ آوارہ کش قسم کے لوگ ہیں، لوگوں کے عیب نکالا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہاں پر انہیں عذاب کی شکل میں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے چہروں کو جو ہے نا ناخنوں سے، اور وہ ناخن بھی کس طرح کے ان کے ہیں،
وہ نیل ان کے تانبے کے ہوتے ہیں، تانبے کے ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچتے ہیں، پھر اپنے سینوں کو نوچتے ہیں، اور پھر اس میں سے جو ہے نا خون اور پیپ وہ نکلتا ہے، پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ انہیں نئی جلد دے دیتے ہیں۔ دوبارہ جب ان کا چہرہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، پھر اپنے چہروں کو نوچتے ہیں، پھر اپنے سینوں کو نوچتے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ اس طرح سے سزا دے رہے ہیں۔ تو معراج کا جب یہ گوشہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے کہ اگر جن چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چغلی کرنا بظاہر یہ چھوٹی ہے لیکن حقیقت میں یہ بڑا گناہ ہے، اسی طرح غیبت کرنا بظاہر چھوٹا لگتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا اسے وہاں پر عذاب دیا جا رہا ہے، کتنی اسے سزا دی جا رہی ہے۔ حرام کھاتے ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، سود سے امیر امیر تر ہو رہا ہوتا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہوتا ہے، غریب کا استحصال کرتے ہیں، پھر معاشرتی بیماریاں ہیں، عیب جوئی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ چیزیں ایسے ہم میں سرایت کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں احساس تک بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کو بیان کرتے ہوئے ہماری توجہ اس طرف مبذول کرا رہے ہیں کہ میں نے تو وہاں ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ تو عذاب کی کیفیت میں تھے، یہ تو تکلیف دہ عالم میں تھے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو غیبت کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، کہا کہ وہ اپنے گویا سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ اس کے مترادف ہے۔ اور قرآن نے ہمیں واضح طور پر منع کیا کہ غیبت نہ کیا کرو، ولا یغتب، غیبت سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ ایسی معاشرتی بیماری ہے کہ جب کوئی ہمارا بھائی موجود نہیں ہوتا تو ہم اس کے حوالے سے ایسی ناپسندیدہ بات کہتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے کی جاتی تو کبھی بھی اسے پسند نہ کرتا۔ گویا مومن پسے پشت دوسروں کی عزتوں کا رکھوالا ہونا چاہیے تھا، گویا وہ جو ہے نا ان کی عزتوں کو تاتار کر رہا ہے یا ایسی ناپسندیدہ بات کر رہا ہے کہ اگر وہ اس کے منہ پر کرتا تو وہ کبھی بھی اسے پسند نہ کرتا، اور ہم ان کے منہ پر وہ نہیں کرتے، پسے پشت کرتے ہیں، تو یہی غیبت ہوتی ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں کتنے شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے، کس طرح کا وہاں پر عذاب دیا جائے گا۔ اور آج ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، حالانکہ یہ چھوٹی نہیں ہیں، ان سے کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں گفتگو تو کر دیتے ہیں، مگر جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے دل میں جو ہے نا ہم اس کے بارے میں ایک منفی پہلو چھوڑ جاتے ہیں، اس کے ذہن میں ایک منفی پہلو اس کا آ جاتا ہے، وہ ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے، مگر ہم جو ہے لوگوں کی عزتوں کو محفوظ بنانے کی بجائے، لوگوں کی تکریم کرنے کی بجائے، لوگوں کے کام آنے کی بجائے ہم اس کے الٹ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو معراج کا یہ گوشہ جو ہے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمیں ان معاشرتی اور سماجی برائیوں سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ آج کے اس پروگرام میں میں یہی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے مختلف واقعات ان پر جو ہے نا گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ معراج اور سائنس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آگے چل کر بات کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وسیم فیضی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔